نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوسرے پارے کا آغاز جو ہے تحویل قبلہ کے واقعہ سے ہو رہا ہے۔ تحویل قبلہ سے مراد یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد 16 یا 17 مہینے یعنی ہجرت کے بعد آپ نے یہ عمل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کر دیا گیا ہے، اپنے رخ کو اس طرف پھیر لیں۔ اس کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں احادیث میں 2 طرح کی روایات آتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں قبلہ بیت اللہ ہی تھا اور مدینہ میں جا کر عارضی طور پر اللہ نے حکم دیا تھا، 16-17 مہینے وہ چینج ہوا۔ دوسری روایت یہ آتی ہے کہ نہیں، مکہ کے اندر بھی قبلہ بیت المقدس ہی تھا اور پھر یہ مکہ کے 13 برس بھی یہی رہا اور مدینہ کے جو 1-1.5 برس بھی یہی رہا، بعد میں اللہ نے تبدیل کیا۔ جو پہلے حضرات ہیں ان کا موقف تو واضح ہے کہ قبلہ اصل میں بیت اللہ ہی تھا، بعد میں ٹیسٹ کے لیے، امتحان کے لیے یہ تبدیل کیا گیا تھا تھوڑے عرصے کے لیے۔ اور دوسرے حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جب بیت اللہ کے پاس نماز پڑھتے تھے تو نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، جن لوگوں نے دیکھا ہے بیت اللہ، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ اس میں دونوں مقصد حاصل ہو جاتے تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جاتا تھا اور بیت اللہ کی طرف، تو دونوں مقصد ہی حاصل ہو جاتے تھے۔ بہرحال دوسری رائے، پہلی رائے زیادہ وزنی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ اور بھی آتا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ سے یہ قبلہ جو ہے بیت اللہ ہی کو مقرر کیا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل علیہ السلام تو یہیں رہے مکہ مکرمہ میں، اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے فلسطین بھیج دیا۔ ان کی ڈیوٹی تبلیغ کی فلسطین میں تھی، وہ فلسطین تشریف لے گئے اور پھر بعد میں ان کی اولاد جو ہے وہ اسی علاقے میں، فلسطین اور شام کے علاقے میں پھیلی۔ تو وہاں انہوں نے اپنی ایک عبادت گاہ بنائی جس کو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اثر نو تعمیر کیا، اس کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک مسجد تھی، عبادت گاہ تھی، اور وہ شروع میں یعنی حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی بنیاد رکھی گئی اور بعد میں اس کو مکمل طریقے سے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس لیے اس کو یہودی ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بیت المقدس کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ تو وہاں ان کی اولاد جو ہے یعنی حضرت اسحاق کی، یعقوب کی اور بنی اسرائیل جو تھے، چونکہ اسی علاقے میں پھیلے تو وہ ان کی عبادت گاہ تھی، لیکن وہاں بھی انہوں نے بیت المقدس کو اس طرح تعمیر کیا تھا کہ اس کا رخ بیت اللہ کی طرف تھا۔ اب یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ بیت المقدس کو تعمیر اس طرح کیا گیا تھا کہ اس کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہی تھا، یعنی اگر اس کے اندر کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھتے تھے تو اصل میں اس کا رخ وہ بیت اللہ کی طرف ہی ہوتا تھا۔ تو پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ، یعنی صحابہ میں جو مسلمانوں کے اندر بھی جو کمزور ایمان والے تھے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ نے یہ بڑا سخت امتحان لیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سارے مسلمان اس امتحان میں پورے اترے۔ البتہ یہودیوں کو اعتراضات ہوئے، اس کا جواب اللہ یہاں پہ دے رہے ہیں۔ سیقول السفہاء، اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب یہ جو بیوقوف ہیں یہ کہیں گے، یہود کو یہاں بیوقوف کہا گیا، من الناس، لوگوں میں سے بیوقوف آپ کو یہ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی، کس چیز نے ان کو پھیر دیا اس قبلہ سے،
قانو علیہ جس پر وہ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس سے کس چیز نے اب مسلمانوں کو ہٹا دیا؟ تو اللہ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، آپ ان کو بتا دیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی سمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ شمال کی، نہ جنوب کی، نہ مشرق کی، نہ مغرب کی، اللہ تو ہر سمت کے اندر موجود ہے۔ یہ تو ایک نمازوں میں اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ایک رخ دیا گیا، وہ اللہ شمال کی طرف کہتا ہے ہم شمال کی طرف منہ کر لیتے، جنوب کی طرف کہتا ہے جنوب میں کر لیتے، اللہ تو ہر سمت کے اندر ہے۔ اور جس سمت کے میں اللہ یہ فرماتا، سوال تو پیدا ہوتا جی شمالی کیوں، جنوبی کیوں، مشرق ہے تو مشرقی کیوں، مغرب ہے تو مغربی کیوں؟ اللہ کہتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ساری کی ساری جو سمتیں ہیں اور سارے کے سارے رخ جو ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، شمال بھی اور جنوب بھی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے سیدھے راستے کی ہدایت جو ہے وہ نصیب فرما دیتا ہے۔ اب یہودیوں کو یہاں پہ بیوقوف اس سینس میں کہا گیا کہ یہود ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم پاگل ہو، تو یہ قبلہ ابراہیم نے تو تعمیر کیا تھا، یعنی بیت اللہ جو ہے ابراہیم نے تو تعمیر کیا تھا نا، تو اب اسی کی طرف اللہ نے دوبارہ منہ پھیر دیا ہے، بیت المقدس سے ہٹا کے جو اصل جو گھر بنایا گیا تھا ابراہیم اور اسماعیل نے، اسی کی طرف اللہ نے پھیرا ہے نا۔ اب تمہاری بیوقوفی کی انتہا دیکھو، تم اسی پر اعتراض کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ تمہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اس بات کو کہ چلے جی ٹھیک ہے، ہمارے آباء و اجداد نے جو بیت اللہ بنایا تھا اللہ نے اس کی طرف پھیر دیا۔ تو یہ اصل میں تو اعلان تھا اس بات کا کہ اب بنی اسرائیل سے امامت جو ہے، قوموں کی امامت چھین لی گئی ہے، ان کو معزول کر دیا گیا ہے، اب یہ منصب امامت اب مسلمانوں کو سونپ دیا گیا ہے۔ اس پر اصل میں وہ بڑا حسد ان کو ہو رہا تھا، لیکن وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے باتیں کرتے تھے، ان کا یہ حسد جو ہے کھلے الفاظ میں بیان نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا کہ اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بھی بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہے وہ تم پر گواہ بن جائے۔ اب اس درمیانی امت سے کیا مراد ہے؟ اس پر بھی مختلف تفاسیر موجود ہیں۔ امت وسط، وسط کے دو مطلب ہیں، ایک تو درمیان کو کہتے ہیں اور ایک اعتدال کو کہتے ہیں، اعتدال پر، یعنی یہ امت اعتدال کی راہ پر ہے، دوسرا درمیانی امت ہے۔ مفسرین کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ امت وسط سے مراد اصل میں صحابہ ہیں، وہ اس کو صحابہ کے لیے خاص کرتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ رسول اور امت کے درمیان میں کھڑے ہیں، یعنی صحابہ کے ذریعے سے رسول کا پیغام امت تک پہنچا، تو یہاں امت وسط سے مراد اصل میں صحابہ ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر گواہی قائم کر دی، دین ان کو پورے کا پورا پہنچا دیا، اور صحابہ نے یہ دین جو ہو بہو آگے پوری امت تک، اگلے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد پوری امت مسلمہ ہے، یعنی صرف صحابہ نہیں ہیں، امت وسط سے مراد پوری امت مسلمہ ہے، کیونکہ پوری وہ اس کو اس سینس میں لیتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ رسول کے اور وہ لوگ جو امت اجد جنہوں نے مانا نہیں ابھی تک، ان کے درمیان کھڑے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام امت تک پہنچا دیا، اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پیغام آگے تک پہنچائیں۔ دونوں ہی باتیں اپنے اپنے حوالے سے ٹھیک ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو کھڑا کیا اس حوالے سے کہ تم لوگوں پر گواہی قائم کر دو، یعنی لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو، اور قیامت کے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں گے کہ میں نے یہ پیغام پورے کا پورا پہنچا دیا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پوچھا صحابہ سے کہ کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، کیا میں نے پیغام تم تک پہنچا دیا، اور صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ نے پہنچا دیا۔ فرمایا کہ یہ امت جو ہے اس کو ہم نے ایک دوسرا اس کا مفہوم ہے اعتدال کی راہ پر، یعنی یہ امت ہمیشہ اعتدال کی راہ پر رہے گی، نہ افراد میں جائے گی، نہ تفرید میں جائے گی، نہ زیادتی کرے گی، نہ کمی کرے گی۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اللہ نے فرمایا کہ جو قبلہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے جس پر تم تھے پہلے، یعنی بیت المقدس کی طرف تم نماز پڑھتے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، ہم نے اس کو اس لیے پھیرا ہے، یعنی یہ ٹیسٹ اس لیے لیا تھا تاکہ ہم جان لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے،
یعنی کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی اس موقع پر کچھ ایسے بھی ہوا جو کچھ مسلمان تھے بہت کمزور، وہ تذبذب میں پڑ گئے تھے، شک میں پڑ گئے تھے کہ یہ کیا، یہودی ان کو اکساتے تھے کہ یہ عجیب باتیں کرتے ہیں تمہارے رسول، کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ بیچارے شک میں پڑ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک ٹیسٹ تھا، تمہارے لیے آزمائش تھی، تاکہ ہم جان لیں، کھرے اور کھوٹے کو پہچان لیں، خالص کو اور نقلی کو پہچان لیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اصل میں رسول جب دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں تو رسول جو ہیں وہ قرآن سے بھی پہلے ہوتے ہیں۔ رسول اگر ہمارے سامنے ہوں تو رسول کی زبان ہی اصل چیز ہے، یعنی ان کی زبان سے اگر وہ کہیں گے قرآن ہے ہم قرآن مان لیں گے، اگر وہ کہیں گے حدیث ہے حدیث مان لیں گے، یعنی رسول کی شخصیت جو ہے وہ اصل ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں بھی یہی فرمایا کہ ہم نے یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہم یہ جان لیتے، ہم امتحان لیتے کہ کون ہمارے کلام کو مانتا ہے کون نہیں مانتا، فرمایا کہ نہیں، ہم یہ جاننا چاہتے تھے کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، فرمایا کہ یہ امتحان تو بڑا سخت تھا، وَإِن كَانَ، یہ امتحان اصل میں تو سخت تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، یعنی جن کے دل ایمان والے تھے، جو سچے مومن تھے، پکے مومن تھے، ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھی، ان کے لیے نبی کی بات کو مان لینا کوئی مشکل نہیں تھا۔ نبی کہیں گے ادھر پھر جاؤ، ادھر پھر جائیں گے، ادھر پھر جاؤ، ادھر پھر جائیں گے۔ صحابہ تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اللہ کو بھی آپ کو کہنے سے پہچانا، ہمارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی جھگڑ رہا تھا کہ آپ نے میرا قرض دینا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ میں نے تمہارا قرض ادا کر دیا ہے۔ تو وہ کہتا نہیں جی معاذ اللہ آپ غلط کہتے ہیں، آپ نے بھی میرا قرض ادا کرنا ہے۔ تو حضور سے وہ کہہ رہا تھا کہ لاؤ گواہ لاؤ، اگر آپ نے میرا قرض دے دیا ہے، واپس کر دیا ہے تو گواہ لائیے۔ اور نبی سے اتفاق یہ تھا گواہ کوئی موجود نہیں تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیسے واپس کیے اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ ایک صحابی وہاں سے جا رہے تھے راستے میں، انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ پیش ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس طرح بات ہے، میں نے اسے قرض لیا تھا، پھر میں نے واپس کر دیا، اب یہ کہتا گواہ لاؤ، اور گواہ تو میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ان کا قرض ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہا کہ اے بندے، اللہ کے بندے، تو موجود نہیں تھا اس وقت۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کے کہنے پہ اللہ کو مان لیا۔ تو یہ قرض تو بڑی معمولی چیز ہے، تو ہم اس بات پہ جانتے ہیں کہ جو آپ نے فرما دیا وہ فرما دیا، وہ حق ہے اور سچ ہے، آپ کی زبان سے کبھی غلط نہیں نکلتا۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے قرض ادا کر دیا تو آپ نے ادا کر دیا، میں اس پر گواہ دیتا ہوں۔ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، کان غلط سن سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو فرمایا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ یہ فرماتے کہ ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اگرچہ یہ امتحان بڑا سخت تھا، لیکن فرمایا اس کے لیے نہیں جو سچے مومن تھے، جو ہدایت پر تھے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور فرمایا اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہا تھا، یعنی سخت امتحان میں نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو انسانوں پر بڑا رحیم ہے، بڑا شفقت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ جب انسان کو کسی امتحان میں ڈالتے ہیں تو وہ اس امتحان اس کی استطاعت کے اندر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کی استطاعت سے باہر ہوتا ہے، اتنا ہی امتحان اللہ دیتے ہیں جسے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کتنا سنبھال سکتا ہے، کتنا سہار سکتا ہے، کتنی برداشت ہے اس میں، اسی کے مطابق اس کو امتحان دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ انسانوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ اور امتحان اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کے مراتب کو بلند کرے، اس کے درجات کو بلند کرے، اس کو آگے بڑھائے اور مزید ترقی دے، اور یہ ترقی بغیر آزمائش کے اور امتحان کے نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کرم فرمائے ہمارے۔